الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم عزاداران سید الشہداء، سب سے پہلے گزارش ہے مستورات سے، مائیں بہنوں سے کہ احتیاط رکھیں جب بھی ہماری کوئی بھی شبیہ علم، شبیہ ہماری شبیہ تابوت برآمد ہو، ایک سب بنا لیجئے گا، اور خدا کے واسطے جب یہ ہماری آئے تو ہماری کا راستہ نہ روکیے گا۔ جب یہ جلوس عزا یا شبیہ تابوت آئے تو برائے مہربانی یہ تابوت مکمل طور سے آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ آپ درمیان جلوس میں بھی بوسہ لے سکتے ہیں، مگر آج کا دن وہ دن ہے جو گریہ کرنے والا ہے، آج کا دن وہ دن ہے جو رونے والا ہے، آج کا دن وہ دن ہے جو آنسو بہانے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا دن ایام عزا کا آخری دن ہے۔ رہے جو اگلے بار آؤں گا کہ سن سجاد زندہ رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اے مولا اور کیا مصائب ڈھائے گئے، سنے کیوں روتے ہیں، کیوں گریہ کرتے ہیں؟ کہ منحال سن نہ پائے گا۔ ہاں مولا بتائیے کہ اے منحال جب یہ قافلہ کوفے پہنچا، ہم کوفے کی دیوار سے لگ کے کھڑے تھے، اے منحال ایک ملونہ اپنے چھت پہ آئی، چھت پہ آ کے سوال کرتی ہے، شمر یہ بتا ان سروں میں سے حسین کا سر کون سا ہے؟ ارے شمر نے کہا یہ جو نوکے نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے۔ اے منحال وہ ملونہ ایک وزنی پتھر لائی، میرے بابا کے سر پہ مارا۔ خدا کے واسطے رونے میں شرمندگی نہ کیا کریں، بآواز بلند گریہ کیا کریں۔ جو اگلے برس رہے گا وہ گریہ کرے گا، جو اگلے برس نہیں رہے گا وہ دیار معصومین میں گریہ کرے گا۔ سننا چاہتے ہیں؟ اے منحال وہ ملونہ وزنی پتھر لائی، میرے بابا کے سر پہ ڈالا، میرے بابا کا سر زمین پہ آیا۔ اے منحال ایک شمر نے میرے بابا کو ہاتھوں سے نہ اٹھایا، ایک نیزہ لایا، میرے بابا کے سر پہ مارا، میرے بابا کا سر شگافتہ ہو گیا۔ منحال مصائب یہی نہ رکا۔ اے منحال وہ ملونہ آتی ہے اور آ کے دیکھتی ہے، معائنہ کرتی ہے، معائنہ کر کے گھر میں جاتی ہے۔ آپ نے بھی انگار کا ماتم کیا ہے نا، انگاروں پہ چلا ہے نا؟ انصاف سے بتائیے، آپ کے پاؤں کے نیچے انگار ہوتا ہے، کوئی روکتا تو نہیں ہے چلنے کے لیے؟ کوئی روکتا نہیں ہے نا؟ احساس کر لینا حق کے گریہ ادا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے منحال وہ ملونہ اپنے گھر میں گئی، ارے چلتے ہوئے آگ کے شعلے لائی، ہمارے اوپر پھینکا۔ اے منحال میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ منحال میں کیا کرتا؟ میری بہن سکینہ میرے قریب آئی، آ کے کہتی بھیا بیٹھ جا، میں تیرے امامے کی آگ بجھا دوں۔ سن رہے ہیں جملہ؟ سنیں۔ اس کے بعد شبیہ علم مبارک برآمد ہوگا، ابھی رکے رہیے گا۔ جانتے ہیں جناب سید سجاد علیہ السلام نے کہا اے منحال سننا چاہتے ہو؟ وہ ملونہ بھی ٹھہری نہیں ہے، جانتے وہ ملونہ آئی اور آ کے سوال کرتی شمر یہ بتا یہ جو بیویاں کھڑی ہیں ان کا حسین سے رشتہ کیا ہے؟ سن لو گے حسین سے رشتہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ شمر نے کہا یہ جو آگے ہے یہ حسین کی بہن زینب ہے، یہ حسین کی بہن کلثوم ہے۔ ارے ملونہ نے چاروں طرف دیکھ کے کہا اے شمر یہ جو چھوٹی سی بچی جس کے کرتے کا دامن جلا یہ کون ہے؟ شمر نے کہا یہ حسین کی وہ لاڈلی ہے جسے حسین بڑا پیار کرتے تھے۔ سن لیجئے گا، حسین بڑا پیار کرتے تھے۔ جانتے ہیں وہ ملونہ اپنے گھر میں گئی، اور گھر میں جا کے سن لینا خدا کے واسطے حق کے گریہ ادا ہو جائے گا۔ وہ ملونہ اپنے گھر میں گئی، ارے گھر میں جا کے کھولتا پانی لائی، میری بہن سکینہ پہ ڈالا،
کیا اے چچا لیجئے وہ علم مبارک آپ کے سامنے آ رہا زیارت کریے گا خدا کے واسطے آگے نہ بڑھیے گا اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے زیارت کریے گا وہ اس عباس کا علم آ رہا ہے اس عباس کے علم کی شبیہ آ رہی ہے جن مولا کا لاشا نہیں آیا فقط لاشا نہیں آیا فقط علم لایا کیوں جانتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا عباس قمی سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے عباس کا لاشا کیوں نہیں لایا گیا خیمے میں انہوں نے عجیب جواب دیا کہ یاد رکھو ارے قاسم کا لاشا اس قابل تھا کہ خیمے میں لایا جا سکا مگر عباس کے لاشے سے 9 لاکھ نے علی کا بدلہ عباس جزاکم اللہ بابا سے بلند گریا کیا گھٹ گھٹ کے رونا امام کو نہیں پسند ہے کوئی آپ کو تماچے نہیں مار رہا ہے کوئی تازیانے نہیں مار رہا ہے جانتے ہیں یہ علم کس کا علم مولا غازی کا علم کون سا علم جب بشیر مدینے میں آیا ہے اور مدینے میں آ کے یہ سنانی سناتا ہے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین مارے گئے حسین شہید کر دیے گئے جناب ام البنین کمر پہ ہاتھ رکھے باہر آئی سوال کرتی بشیر کیا سنانی سنا رہا ہے کہا آقا حسین مارے گئے کہا کون حسین کہا نواز رسول حسین کہا میں نہیں مانتی کہا بی بی آپ کون کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں بشیر نے کہا اے بی بی عباس کا پرسہ لے لو کہا میں نہیں مانتی میرا عباس شہید ہو گیا کہا اے بی بی نہیں عباس شہید ہوا کہا کتنوں نے شہید کیا کہا 9 لاکھ کے لشکر نے شہید کیا کہا میں نہیں مانتی 9 لاکھ کو قابو میں نہ لا سکے میرا عباس یہ بتا کیسے شہادت ہوئی کہا سر پہ خورد مارے گئے ایک مرد ام البنین نے کہا عباس نے ہاتھوں سے نہ روکا بشیر نے کہا اے بی بی جب خورد مارے گئے عباس ارے ہاتھوں کا سہارا آئے میرا عباس جزاکم اللہ اجرکم الزہرا زیارت کر لیا آپ نے زیارت کر لیا اب ایک اماری آ رہی ہے کس کی اماری جانتے ہیں خدا کے واسطے نظروں کو جھکا لینا خدا کے واسطے نظروں کو جھکا لینا یہ اس بی بی کی اماری ہے جو علی کی لاڈلی جانتے سننا چاہتے ہیں یہ بی بی جب مدینے پہنچی ہے نا شہزادی جناب زینب اپنے آپ کو روضہ رسول پہ ویسے ہی گرایا جیسے کربلا میں بن بازوؤں والا عباس گرا تھا اور روضہ رسول سے قبر رسول تک ایسے آئی جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پر کھجلیاں آئی آ کر قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانا پچھتائے گا وہ ظلم چے تیری نواسیوں پہ نہ ہو نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری نواسیوں پہ نہ ہوا ہو اے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری نواسیوں پہ نہ ہوا ہو اے نانا سننا چاہتے ہو نانا میں 70 قدم پہ تھی میرے بھائیا حسین کا گلا میرے سامنے کاٹا گیا اے نانا مگر تیری امت سے کوئی گلا نہیں ہے نانا جس عباس کے بھروسے میں مدینے سے کربلا آئی نانا اس عباس کے شانے قلم کر دیے گئے اے نانا ہم پر صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی اے نانا ہمیں باغی کہہ کے مارا گیا اے نانا ہمیں باغی کی بہن کہہ کے مارا گیا سب کچھ کہتے کہتے جناب زینب خاموش ہوئی قبر رسول سے آواز آئی بہن زینب پھر یہ بتا گلا کس بات کا ہے کہ نانا بتاتی تو نہیں آپ نے پوچھا ہے تو سن لیجئے اے نانا ارے 11 محرم کو ہمیں میرے بھائیا کے لاشے سے ایسے گزارا گیا جیسے میرا بھائیا میرا کچھ نہ لگتا نانا میرا کچھ نہ لگتا ہو نانا مجھے رونے نہیں دیا گیا
नाना मातम नहीं करने दिया। नाना जब कोई परदेश से आता है ना, नाना तोहफे लेके आता है। नाना मैं भी तोहफे लाई, नाना मैं भी तोहफे लाई हूँ। अरे गठरी से हुसैन का खून आलूद कुर्ता निकाला, कब्र नबी पे डाल दिया, कब्र लरस गई, बेटी कुर्ता डाले, ए लाला कुर्ता न बर्दाश्त हुआ, ज़ैनब से पूछ, जज़ाकुमुल्लाह, ज़ैनब से पूछ। नाना की कब्र छोड़ा, अम्मा की कब्र पे आए। अम्मा 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 दीन बच गया, अम्मा अम्मा दीन बच गया। अम्मा मैं वादा करके गई थी ना, अम्मा मेरा सब लुट जाए मैं तेरी नस्ल बचा के लाऊंगी। ए अम्मा मैंने वादा किया था तेरी नस्ल बचा के लाऊंगी। ए अम्मा न मेरा न मेरा मोहम्मद, वो देख तेरा सच्चार, तेरा बाका। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। लीजिए ज़ियारत कर लिया आपने। अब एक शबी है हमारी जनाब कुलसूम, खुदा के वास्ते रोने में कोताही न कीजिएगा। ये वो बीवी है जिनकी कोई औलाद नहीं थी, जिनकी कोई औलाद नहीं है। खुदा के वास्ते अपने दर पे खड़े होकर आज के दिन मन्नत मांगना, इस बीवी से वाबस्तगी करना, दुआ करना, मौला ज़रूर साहिब औलाद बनाएंगे। कौन है? क्या अली की बेटी है, हुसैन की बहन है, जनाब कुलसूम। जब शब आशूर आई ना, हर बीवी अपने बच्चों को बिठा के ये कहती रही, बेटा कल ऐसे जाना है मक्तल में, बेटा कल ऐसे कुर्बानी देनी है, कल ऐसे शहीद होना है। ये वाहिद बीवी थी जो खैमे में बैठे गिरिया कर रही थी, गिरिया कर रही थी। मौला अब्बास सामने आए, आके सवाल किया, शहजादी क्यों गिरिया कर रही हो? शहजादी ने कहा, ए भैया अब्बास, अरे सब अपने शहीदों को तैयार कर रहे हैं, ज़ैनब अपने बच्चों को, फरवा अपने बच्चों को, अरे ये कुलसूम किसे तैयार करे? इस कुलसूम। अल्लाहु अकबर। ये कुलसूम की जानिब से कौन जाएगा? मौला अब्बास ने कहा, बीबी बीबी फिक्र न कर, ये गुलाम हाजिर है। अगर ज़ैनब की तरफ से ओनो मोहम्मद, लैला की तरफ से अकबर जाएगा, ए बीबी तेरी तरफ से ये अब्बास, तेरी तरफ से ये अब्बास जाएगा। और अब्बास ऐसी शहादत देगा, रहती दुनिया अब्बास को याद रखेगी। अजरकुम अला ज़हरा। जानते हैं ये बीबी वो थी जो हर मकाम पे खामोश रही, हर जगह खामोश रही। बीबी ने कुछ नहीं बोला, जुल्म सहती रही, ताज़ियाने सहते रहे। मगर जानते हैं जब ये बीबी मदीने पहुंची है, नवासे रसूल की बहन जब मदीने पहुंची है, नाना का रोज़ा देखा, मदीने की दीवारें देखी, काहे मदीने वालों हमारा आना कबूल न करना, हम आए तो लुट के आए। अजरकुम अला ज़हरा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला पुरसा दे दिया आपने। अब एक ऐसी बीवी की हमारी आ रही है, रो लेना ज़रूर। ये हमारी माएँ बहनें खड़ी हुई हैं ना, जिनकी गोद में बच्चे हैं, खुदा के वास्ते कुछ लम्हा अपने बच्चों से प्यार न करना, प्यार न करना। जानते ये माँ वो है जिसकी गोद भी करबला में उजड़ गई, जिसका सुहाग भी करबला में उजड़। ये बीबी असगर की मारो बाप, सकीना की मारो बाप। सुनना चाहते हो ये बीबी कितनी मजलूम है? जब भी कोई शहीद गया है ना करबला के मैदान में, मौला अब्बास टीले पे आके इशारा करते रहे, कासिम इधर से लड़ना, कासिम उधर से वार करना, औनो मोहम्मद इधर से वार करना। मगर जब जनाब अली असगर आए हैं ना मैदान में, जनाब रुबाब दर खैमा पे आई, खैमा पे आके इशारा करती हैं, असगर जरा ऊपर जा, तीर ऊपर आ गया।
اصغر ذرا نیچے آ، تیر نیچے آ رہا ہے. اصغر دائیں جا، تیر دائیں آ رہا ہے. اصغر بائیں جا. اصغر دیکھنا یہ تیر تیرے بابا کو نہ لگنے پائے. ارے تیر آیا، اصغر کا گلا چھدتا ہوا حسین کے بازو میں. اصغر نے کہا بابا اماں سے کہنا تیر بھرا تھا. اصغر جزاکم اللہ، تیر بڑا تھا، اصغر کا گلا چھوٹا تھا. اجرکم علی الزہرا، عزاداران مظلوم کربلا. یہ وہ بیوی جو اصغر کی ماں ہے. خدا کسی ماں کو وہ دن نہ دکھائے جو جناب رباب نے دیکھے ہیں. محسوس کر لو گے، برداشت کر لو گے. جملہ سنو، خدا نہ کرے کسی ماں کو ایسا دن دیکھنا پڑے. جب شام غریبہ آئی نا، جب شام غریبہ آئی تو سننا چاہتے ہو کیا ہوا؟ جب شام غریبہ آئی ہے تو ایک مرتبہ پسرے سعد نے کہا یہ نیزے پائی 71 سر، ایک سر نظر نہیں آ رہا. ایک ملعون نے کہا میں نے دیکھا حسین خیمے کے پیچھے کچھ دفن کر رہے تھے. 300 لوگ نیزوں کے ساتھ چلے، زمین پر نیزہ چبھاتا اٹھاتا، چبھاتے اٹھاتے پیچھے پیچھے اصغر کی بہن سکینہ. کوئی بہن وہ منظر نہ دیکھے جو سکینہ نے دیکھا. اور ایک مرتبہ پسرے سعد نے نیزہ چبھایا، صرف نیزہ نہ نکلا، نیزے کے ساتھ اصغر. سن لیں گے جملہ، سنیں گے. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے ملعون میرے بھیا کو چھوڑ دے. ایک مرتبہ ملعون نے کہا اگر تیری ماں اور اس کی ماں آ کر یہ کہے گی تو میں چھوڑ دوں گا. خدا نہ کرے کسی ماں کو وہ منظر دیکھنا پڑے. جیسے ہی جناب رباب سامنے آئی، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا یہ میری اماں ہے، یہ اصغر کی ماں ہے. ہر ایک ملعون نے خنجر نکالا ماں کے سامنے، اصغر کا گلا. اے رباب تیرے اصغر. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آواز گریہ بلند ہو. لیجئے ایک اور ہماری آ رہی. کون؟ رونا ضرور. اس بیوی کی شبیہ ہماری ہے جس نے 18 برس بڑے نازوں سے علی اکبر کو پالا تھا. اجرکم علی اللہ، اکبر کو پالا تھا. کون ہے؟ کہ جناب لیلا ہے. کون لیلا؟ جنہیں بڑی تمنا تھی کہ میرا بیٹا اکبر جس کے سر پہ میں صحرا سجاؤں گی. ایک جملہ بہنوں کے لیے پڑھ دوں. ایک جملہ بہنوں کے لیے. جانتے ہیں بڑی تمنا ہوتی ہے نا بہنوں کو سر پہ صحرا سجانے کی. جملہ پڑھا تو سن لیجیے ایک مرتبہ. بڑی تمنا ہوتی ہے نا. جناب صغرا نے خط بھیجا تھا کربلا. بابا میں اتنی بیمار تو نہیں تھی کہ میں کربلا نہ جا سکتی. بابا آپ نہ لے گئے ٹھیک ہے، مگر بابا جب اکبر دولہا بن کے بیٹھے نا تو یہ جا کے اکبر کے سامنے سنا دینا. خط میں زیادہ کچھ نہیں تھا، بس تھا جب کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. گر ہو مصروف تو شادی میں نہ لینے آنا، خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر. خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر. ارے اکبر تیرے آنے سے پہلے اگر میں مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ. جزاکم اللہ. اس لیلا کی ہماری ہے جناب لیلا جس نے 18 برس پالا ہے جناب علی اکبر کو. اور جانتے ہیں جب علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا ہے نا تو ایک مرتبہ لاشے پہ ہر کوئی دکھا مگر جناب لیلا نہ دکھی. جب جناب لیلا نہ دکھی نا، امام حسین علیہ السلام نے بہن زینب کو قریب بلایا. بہن زینب یہ بتاؤ کیا لیلا کو خبر نہیں اکبر مارا گیا؟ تو ماں ہے خبر تو ہوگی. کہ ہر کوئی اکبر کے لاشے پہ لیلا نظر نہیں آ رہی. ذرا دیکھو لیلا کے خیمے میں. اب جو شہزادی لیلا کے خیمے میں آئی کیا دیکھا؟ لیلا اپنا سال خیموں کی کناتوں سے ٹکرا رہی ہے.
شہزادی جب سے میرا بیٹا علی اکبر زین سے زمین پہ لیلا کے آنکھوں کی بینائی جزاکم اللہ لیلا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی زیارت کر لیا لیجئے اب اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے جو کنیزے جناب سیدہ تھی وہ بی بی ہے جناب فضہ جسے حسن نے ماں کہا ہے جسے حسین نے ماں کہا ہے جسے علی نے بہن کہا ہے جسے نبی نے بیٹی کہا ہے یہ اس جناب فضہ کی ہماری ہے جنہوں نے کئی اماموں کا دور دیکھا ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی جناب فضہ سامنے ملتی تھی بھائی ایک جملہ سن لیجئے وقت نہیں ہے بھائی ایک جملہ سنیے اور ہماری برآمد ہو رہی جانتے ہیں جملہ سنیں گے جب شام کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے شمر ملون نے آواز دی زینب کو تازیانے لگائے جائے بڑی آسانی سے سن لیا اتنی آسانی سے نہیں سنا جاتا امام فرماتے ہیں اگر کسی مومن کا آنسو آنکھ سے نکل جائے وہ مومن کا آنسو ہے اگر کوئی آنسو رخسار پہ آ جائے وہ انبیاء کا آنسو ہے اگر کوئی آنسو داڑھی تک آ جائے ہم اماموں کا آنسو ہے سوال کیا مولا اگر کسی کا آنسو دامن پہ آ جائے کہ وہ میری جدہ فاطمہ زہرا جدہ فاطمہ زہرا کا آنسو ہے کہ زینب کو تازیانے لگائے جائے جیسے ہی ملون آگے بڑھا فضہ سامنے آئی کہا خبردار اے حبش کے غلاموں تم نے پہچانا نہیں میں تمہاری شہزادی فضہ ہوں جیسے ہی یہ سننا تھا سارے حبش کے لوگوں نے تلواریں نکالی اور یزید کے سامنے آ گئے زینب نے عباس کا سر کی طرح اشارہ کیا اے عباس کنیزوں کے مددگار آ گئے اس زینب کا مددگار دریا کے کنارے جزاکم اللہ اس زینب کا مددگار دریا کے کنارے آ گیا اجرکم علی الزہرا عزاداران مظلوم کربلا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیجئے ہماری کا سلسلہ ختم ہوا اب وہ جو رہوارے امام حسین علیہ السلام بادب زیارت کریے گا یہ کوئی معمولی اسب باوفا نہیں ہے یہ وہ اسب باوفا ہے خدا کی قسم جس نے وقت آخر تک امام کا ساتھ نہیں چھوڑا یہی وہ زلجنا ہے جس کا پاؤں پکڑے سکینہ فریاد کر رہی تھی گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا جو بھی گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا میرے بابا کو نہ لے جا جو گیا زندہ واپس نہیں آیا جب قریب آئے نا اس سے پہلے جب امام حسین گھوڑے کے قریب آتے تھے کبھی عباس سوار کرتے تھے کبھی جناب قاسم سوار کرتے تھے کبھی اکبر آتے تھے مگر اب جو آئے ہیں نہ دائیں جانب کوئی ہے نہ بائیں جانب کوئی ہے نا حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ارے ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی تو فقط بہن نے کیا تھا سوار جزاکم اللہ فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو امام سوار ہوئے سوار ہو کے میدان کربلا میں آئے پورا مصائب نہیں پڑھنا سننا چاہتے ہو سنو اگر دل ہے نا تو برداشت کر لینا سنو مولا عباس جب زخموں سے چور ہو گئے نا حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا دور سے کہ مولا بالکل زخموں سے چور ہیں کبھی دائیں جانب آنا چاہتے ہیں کبھی بائیں جانب آنا چاہتے ہیں مگر حسین نہ دائیں جانب گر رہے ہیں نہ بائیں جانب گر رہے ہیں میں نے سوچا جب حسین اتنا زخموں سے چور ہے تو آخر گر کیوں نہیں رہے ہیں ارے جو حمید کہتا ہے جب میں قریب آیا تو دائیں جانب کے لوگ بھالا چباتے بائیں جانب جزاکم اللہ
حسین نے سن لینا، امام حسین نے پوری طاقت یکجا کی، طاقت یکجا کر کے اپنا منہ زلجنا کے کان تک لائے اور زلجنا کے کان میں کچھ امام نے کہا۔ بس زلجنا نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، شاید زلجنا دیکھ رہا ہو اس غریب کی ماں زہرا، غریب کی ماں زہرا کہاں ہے؟ بس زلجنا دوڑتا ہوا آیا اور ایک نشیب میں اتارا نا، نشیب سنتے رہتے ہو نا، امام حسین کو ایک نشیب میں اتارا۔ نشیب کسے کہتے ہیں؟ کا پشتی کو نشیب کہتے ہیں، جو نارمل جگہ سے پشت زمین ہو اسے نشیب کہتے ہیں۔ امام کو نشیب میں زلجنا نے اتارا، اتنے میں شمر ملعون تلاش کرتا حسین حسین کہاں ہو، تلاش کرتا نشیب میں آیا۔ اب جب نشیب میں آیا بس دیکھ لینا، میری طرف ایک مرتبہ میری طرف دیکھنا، حق کے گریہ ادا ہو جائے گا۔ سننا چاہتے ہو؟ نشیب میں اتارا، برائے مہربانی رستہ دے دیجئے گا۔ نشیب میں اتارا، شمر ملعون نشیب میں آیا اور نشیب میں ایک مرتبہ دیکھ لینا، ایک مرتبہ تصور شرط ہے۔ نشیب میں آیا اور نشیب میں آ کے دیکھتا ہے کہ زینب کا خیمہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہیں رونا آیا، ابھی بھی انتظار ہے۔ مسائب تصور کا نام ہے، مسائب تصور کا نام ہے۔ شمر ملعون نشیب میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ حسین زینب نظر نہیں آ رہی ہے، زینب نظر نہیں آ رہی۔ کہا اگر حسین تمہیں یہاں مار دیا تو زینب تڑپ نہ پائے گی۔ نہیں رونا آیا، نہیں رونا آیا تو چیخے مار کے رونا، ایسے رونا جیسے تمہارا اپنا جدا ہو رہا ہے۔ زینب تڑپ نہ پائے گی، زینب تڑپ نہ پائے گی۔ سننا چاہتے؟ کربلا جو گئے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ نشیب دور ہے، امام کا روضہ دور ہے، تو جب امام اتنے زخمی تھے تو نشیب سے چل کے خیمے تک، نشیب سے چل کے روضے تک کیسے آئے؟ بھئی یہ جملہ سن لینا، خدا کی قسم گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ شمر نے دیکھا کہ حسین زینب نظر نہیں آ رہی، اگر نشیب میں مار دیا زینب تڑپ نہ پائے گی۔ دیکھ لینا، ایک مرتبہ شمر نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، کھینچتا زینب کے سامنے لایا، زینب کے سامنے حسین کا گلا، اے لالا آوازیں بلند گریا، جزاکم اللہ، آوازیں گریا بلند ہو گئی۔ خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں پر۔ زینب تڑپ گئی، اے لالا میرا بھائی، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ایک جملہ پڑھ دوں، ایک جملہ پڑھ دوں۔ چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی آئی ہیں نا، بیٹیاں بھی آئی ہیں، ایک مرتبہ احساس کرنا کہ ہمارے وقت کا امام کتنا مجبور تھا۔ آج ابھی جس امام کے شبیہ تابوت آ رہے ہیں نا، وہ ہمارا 11واں امام ہے۔ برداشت کرو گے؟ مگر یہ امام اتنا تو مظلوم نہیں ہے نا جسے کاندھا نہیں دیا گیا، رونے پہ پابندی تھی نا۔ سننا چاہتے ہو؟ تمہارے وقت کا امام سجاد کتنا مجبور تھا، سننا چاہتے ہو؟ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں گی نا جوان، تصور کرنا، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں گی نا، بہنیں ہوں گی، جب آپ جلوسوں میں آتے ہیں نا، بہنیں تڑپ کے آتی ہیں، بھیا ہمیں بھی لے چلو۔ بھائی کہتا ہے کچھ دور چلتی ہو، تھک جاتی ہو، گود لینے کو کہتی ہو۔ بہن کہتی ہے بھیا وعدہ لے لو، گود آنے کے لیے نہیں کہوں گا۔ مگر جب جلوس میں آتی ہے نا، بازاروں میں جاتی ہے، جب بہن تھک جاتی ہے نا تو آتی ہے، بھائی کے قریب کھڑی ہوتی ہے، کچھ کہتی نہیں ہے، حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بھیا سمجھ جاتا ہے اب میری بہن پیدل چلنے کے لائق نہیں، میرا بیمار امام کتنا مجبور تھا۔ ارے کربلا سے کوفہ سکینہ نے 12 مرتبہ سجاد کی طرف دیکھا، سید سجاد نے کہا بہن معاف کرنا، میرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا، پاؤں، جزاکم اللہ، پاؤں میں بیڑیا۔
یہ اس امام کی شبیہ تابوت ہے، آخری زیارت ہے، کر لیجئے گا، حق کی کریا ادا کر لیجئے۔ سننا چاہتے ہو؟ تابوت آ رہا ہے نا، ملعون نے پہرا لگایا تھا کہ اگر یہ 11ویں امام کے گھر سے رونے کی آواز آئے، اگر کسی مرد کی آواز ہو، جا کے قتل کر دینا۔ امام جنازے پر رہے، مگر تمہارا 12واں امام گریہ نہیں کر پایا، گریہ نہیں کر پایا ہے۔ کیوں نہیں کر پایا؟ کہ اس لیے پہرا تھا، ایک معصوم بچی کربلا میں تھی، ہے نا، معصوم بچی کربلا میں تھی، مگر 12ویں امام کو تسلی دینے کے لیے ماں تو تھی نا، ماں تھی نا، بڑے تھے نا۔ سکینہ کی غربت سننا چاہتے ہو؟ سکینہ کی غربت کیا ہے؟ سکینہ کی غربت یہ ہے، نہ چچا ہے نہ بابا ہے، تماچے کھا رہی ہے، میں یاد کر رہی، چچا کاش آپ ہوتے تماچے نہ مارے جاتے۔ جانتے امام کا جنازہ ہمارے 12ویں شہنشاہ نے پڑھایا، امام کا جنازہ اٹھایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بیٹوں کا حق ہی یہی ہوتا ہے کہ بیٹا موجود ہو تو باپ کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے۔ میں کہوں گا مولا، مولا خوش نصیب ہے، آخری جملہ ختم کر دوں، مولا خوش نصیب ہے جو باپ کا جنازہ کاندھے پہ اٹھانے کا موقع ملا، نماز جنازہ پڑھانے کا موقع ملا۔ ارے ذرا کربلا، ایک بیمار ماں، اے بابا مجھے معاف کر دینا، ایک جوان بیٹا ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں تو کے خاردہ، اتنا مجبور